أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير۔ یہ 4 آیتوں کی تلاوت ہوئی سورہ آل عمران، آیت نمبر 181، 182، 183 اور 184۔ یہود کا ذکر اللہ نے کیا ہے، جیسے غزوہ احد کے ضمن میں منافقین کا ذکر ہوا تھا، منافقین کا، تو اسی طریقے سے منافقین کی بنیاد 2 لوگوں سے پڑی تھی۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں ان کا ذکر آتا ہے۔ تو 2 قسم کے منافقین تھے، ایک تو وہاں کے جو باشندے تھے اوس اور خزرج، وہاں کے اصل رہنے والے لوگ تھے مدینہ منورہ کے، وہ ایک اوس کا قبیلہ تھا اور ایک خزرج کا قبیلہ تھا۔ تو ایک تو وہ لوگ تھے جو ان میں منافق تھے، ان کا ذکر قرآن کریم جگہ جگہ کرتا ہے۔ ایک یہودی تھے، یہودیوں میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو بالکل مخالف تھے، کافر بھی تھے، ایک منافق تھے، ظاہر اپنی ہمدردیاں دکھاتے تھے لیکن اندر سے بہت زیادہ منافق تھے، وہ سازشیں کرنا اس طرح۔ اب یہاں ان یہود کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ میں ٹوٹل 286 آیتیں ہیں۔ 245 نمبر آیت جب اتری سورہ بقرہ کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے دگنا کر دیں گے، بڑھا دیں گے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی رزق میں تنگی لاتے ہیں اور رزق کو کشادہ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، قرض حسن کا مطلب یہ اللہ کے دین پر لگائے، جس سے اللہ کے دین کو تقویت پہنچے۔ تو قرض اس لیے کہا کہ قیامت کے دن اللہ اس کا بہترین بدلہ دیں گے، ورنہ ہے سب کچھ اللہ کا، جیسے قلم نے پڑھا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، تمہارے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے پاس رہ جائے گا، تم چلے جاؤ گے۔ تو یہ آیت جب اتری تو اب سوچ سوچ کی بات ہے نا، باہر آدمی بات کو اپنے انداز میں لیتے ہیں۔ یہود نے کیا کہا یہ آج کی آیت میں، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، البتہ تحقیق اللہ نے سن لی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گئے ہیں اور ہم سے مانگ رہے ہیں، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ اور یہ معاشرے میں کون طبقہ بات کرتا ہے؟ وہ کبھی خرچ کرنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی، کبھی خرچ کرتا نہیں ہے، توفیق نہیں ملتی، وہ بیٹھ کے ہی باتیں کرتا ہے۔ جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ ذکر بھی نہیں کرتے۔ ہمیشہ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو توفیق بھی کبھی نہیں ملتی۔ یہ کبھی خرچ بھی نہیں کرتے تھے، باتیں لگے میں کر رہے، کہنے لگے ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، عن قریب ہم لکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا، یہ سب تو گیا۔ وقتلہم الانبیاء، اور یہ بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے، وہ ان کا انبیاء کو قتل کرنا ناحق، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان یہود کا انبیاء کو شہید کرنا، قتل کرنا ناحق، یہ بات بھی ہمارے ہاں ہے۔
محفوظ ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے ان سے چھکو جلانے والا عذاب۔ وجہ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اس کی وجہ یہ ہے جو کچھ آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو تم کہتے رہے اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہے، انبیاء کو شہید کرتے رہے، یہ اس وجہ سے کہ جو کچھ آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالی بندوں پر ظلم نہیں کرتا کسی پر۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے دیا، ٹائم دیا، موقع دیا، مواقع دیے ہر قسم کی، تاکہ انسان سوچے، اپنے مقصد کو سمجھے، ورنہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ الذین قالوا، ان یہود کی ایک اور خرابی کا ذکر بھی اللہ نے کیا۔ اصل میں ہر دور کی شریعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ہر امت، ہر نبی کو کچھ الگ احکام ملے، ان کی امت کو کسی کو کیا ملے۔ یہ جب صدقے کا حکم ہے، پچھلی امتوں میں صدقے کی شکل یہ تھی کہ اگر آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے تو اس کو لے جا کر کسی اونچی جگہ پر رکھ دو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی تھی، جو صدقہ قبول ہوتا تھا آگ اس کو اٹھا لیتی تھی، اور جو صدقہ قبول نہیں ہوتا تھا وہ پڑے پڑے سڑ جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی علامت ہوتی تھی کہ یہ صدقہ قبول نہیں ہوا ہے اور یہ صدقہ قبول ہو گیا ہے، یہ شکل ہوتی تھی۔ بعد میں اب امت محمدی میں شکل تبدیل ہو گئی کہ خرچ کرو، جس کو اللہ نے حیثیت طاقت دی ہے وہ خرچ کرے، غریب پر خرچ کرے۔ اس کی شکل یہ کہ یہی مال ہے، یہی صدقہ خیرات کسی غریب کو دے دو، اس کی شکل یہ بن گئی۔ تو انہوں نے اس مسئلے کو بنیاد ایک تو وجہ یہ بتائی نا۔ اب دیکھیں مختلف باتیں کہنے لگے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی، اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ بولی، اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ اصل میں ہم صدقہ خیرات کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تورات میں، انجیل میں، پچھلے انبیاء کے ذریعے سے جو کہا گیا تھا اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جا کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھو تاکہ آگ کھا جائے، تمہاری صدقے کی شکل یہ الگ ہے، تو ہم کیسے دیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، الذین قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ تعالی نے ہم سے وعدہ لیا ہے انبیاء کے ذریعے، اللہ نؤمن لرسول، یہ کہ ہم ایمان نہیں لائے اس آخری پیغمبر پر، ہم ایمان نہ لائے، کیوں؟ حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ لے آئے ہمارے پاس صدقے کی وہ شکل جس کو آگ کھا جائے، صدقے کی وہ شکل جس کو آگ کھا جائے۔ ہمیں تو انبیاء نے یوں کہا تھا، اور یہ پیغمبر تو یوں کہتا ہے کہ نہیں غریب کو دے دو۔ قل، اے پیغمبر ان سے کہہ دے، قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات، اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء مجھ سے پہلے تحقیق لائے، تمہارے پاس بہت سارے پیغمبر مجھ سے پہلے واضح دلائل، مختلف قسم کے دلائل لے کر آئے، وبالذی قلتم، اور وہ چیز بھی لے کر آئے جو تم نے کہی کہ صدقہ خیرات اس شکل میں دینا چاہیے، وہ بھی بات بھی لے کر آئے۔ ان انبیاء کو تم نے کیوں شہید کیا؟ وہ انبیاء تو تمہیں یہی کہتے تھے صدقہ اس شکل میں دو جو تم کہتے ہو، وہ انبیاء تمہارے پاس مختلف دلائل لے کر آئے تھے، تو یہ بتاؤ کہ ان انبیاء کو تم نے کیوں شہید کیا؟ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہو تم سچے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اے پیغمبر اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرے، آپ کو جھٹلائے، آپ کی نہ مانے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس تحقیق تکذیب کی گئی، جھٹلائے گئے بہت سارے پیغمبر آپ سے پہلے، جاءوا بالبینات، جو واضح دلائل لے کر آئے، والزبر، اور صحیفے لے کر آئے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کر آئے، ان کے پاس دلائل لے کر آئے تھے، کتابیں، صحیفے، سب کچھ لے کر آئے تھے، لیکن ان انبیاء کی بھی انہوں نے تکذیب کی۔ بنی اسرائیل کی تو ایک تاریخ ہے نا، یعنی لمبی تاریخ ہے، سب سے زیادہ انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا، یعنی سب سے بڑی ناشکری بنی اسرائیل قرآن کریم میں یہ ناشکری کے مثال بن گئے۔
یعنی جن لوگوں نے دنیا میں ناشکریاں کی ہے نا، ناقدری، اور سب سے زیادہ نعمتیں ملی اور سب سے زیادہ عذاب پڑا، وہ بنی اسرائیل ہیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم نے کیا جگہ جگہ۔